السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اب سب سے التماس ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں فالو کر لیں، تاکہ آنے والے اگلے سبق آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 136 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑا ہی عجیب ایک نقطہ بیان فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ذرا اس کی وجہ سنیے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل فرمائی۔ یعنی ایمان والوں سے یہ کہنا کہ ایمان لاؤ، بظاہر یہ عجیب ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اقرار باللسان والا ایمان تو ہم معروضی طور پر، جو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، تو یہ تو ہمیں وراثت میں مل گیا، اور پورا قبیلہ اسلام پہ ہے، اور اب بس کچھ پکا کا چاہیے۔ اور بات ہے کہ زبان سے تو ہم سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے۔ اس طرح اقرار باللسان کے درجے میں تو ہم نے ایمان حاصل کر لیا، یعنی اقرار کر لیا، لیکن واضح رہے کہ یہ ایمان کا محض قانونی درجہ ہے کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن جو حقیقی ایمان ہے نا، وہ یقین قلبی کا نام ہے، پختہ یقین قلبی کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو ایمان لو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی، اور پہلی کتابوں پر بھی۔ اللہ کے رسول کو جیسے ماننے کا حق ہے، ایسے مانو جیسے اللہ کے رسول کو ماننے کا حق ہے، اور یہ حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان ہے وہ دل میں نا پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، گھر کر جائے۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 7، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے نزدیک، یعنی تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ یعنی جب تک ایمان سے سینہ روشن نہیں ہوتا تو اسے حقیقی ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ آگے چل کر اس صورت میں فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ جو بدو لوگ ہیں، یعنی پڑھ جو دیہاتی لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لائیں۔ قل لم تؤمنوا، فرماؤ نہیں تم ایمان نہیں لائے، ولکن اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فرمایا کہ انہیں کہو کہ تم صرف مسلمان ہوئے، ایمان تک کبھی نہیں پہنچے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ چنانچہ اصل ایمان جو ہے نا، وہ ایمان جب دل منور ہو جائے، تصدیق بالقلب جسے ہم کہتے ہیں، کہ دل خود بخود ہمارے اس بات کی گواہی دے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ منافقین کے لیے یہ ہے، نہیں، فرمایا نہیں، اصل جو زبانی ایمان ہے
تو وہ بھی لائے تھے، یعنی منافقین بھی لائے تھے، یہ بات تو کسی حد تک کہ، لیکن انہوں کے دل نے تصدیق نہیں کی، تو اس لیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو انسان پھر منافقین کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن یکفر باللہ، جو جھٹلائے گا، جو کفر کرے گا اللہ کا، والملائکۃ اور فرشتوں کا، وکتب کتابوں کا، ورسلہ رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی میں ہے، یعنی وہ سخت گمراہی میں، دور نکل گیا گمراہی میں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ کہ تمہارا دل اس سے منور ہو جائے، تمہارا دل اس کی گواہی دے، تمہارا دل روشن اور منور ہو جائے۔ تو حضرت مسلم کی ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی، یعنی سفید کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی، سیاہ بالوں والا، جس پر سفر کے اثرات نہیں تھے، یعنی وہ ایسے نہیں لگتا تھا کہ دور سے چل کے آیا ہو، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر، یعنی جس طرح ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ گیا، عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر ایمان لے ہو۔ تو جب وہ چلا گیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو صحابہ اکرام نے نفی میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس کو پہلے نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں ایمان سکھانے آئے تھے، یعنی وہ دہرا کر تمہیں ایمان سکھانے آئے تھے۔ تو ایمان کیا ہے کہ دل میں یہ چیز گھر کر جائے کہ اللہ پر پورا یقین، اعتماد، توکل، اور یہ کہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ان میں فرشتے ہیں کہ اللہ نے اپنے احکامات کتابوں میں نازل کیے، ان کے عمل درآمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور پھر اس سارے نظام کو یہ کہ پھر اللہ یوم حساب قائم کرے گا جس پہ سارے نظام کو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں تم نے بویا ہے، جو تم نے اعمال کی ہیں اس کی سزا اور جزا ہوگی۔ اور پھر اللہ نے جو آخری بات فرمائی کہ انسان کو اپنی تقدیر، یعنی اللہ کے لکھے ہوئے پر اعتماد، بھروسہ، یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے کا حکم ہے نا وہی اس پہ عمل ہو کے رہے گا، جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ اٹل ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں دل سے ایمان لانا چاہیے اور اپنے اعمال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ان کو اپنانا چاہیے، اپنے اندر تقوی اور عاجزی پیدا کرنی چاہیے، اور اللہ پر توکل، ہر لمحہ، ہر ہر طرح سے، اچھے برے میں، دن رات میں، خوشی غمی میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحیح ایمان راسخ کر دے، پختہ کر دے، ہمارے سینوں کو ایمان سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔